السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کل کیا بلکہ ہر دور میں اس طرح کے معاملات رکھے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، خاندانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ عرصہ دراز تک چلتے رہتے ہیں، اور ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی غمی اور خوشی پر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بھائی کہتا ہے میں اگر اس طرف نہیں جا رہا، ان کی شادی پہ نہیں جا رہا، تو کیوں جا رہا ہے؟ اگر ہمارا فلاں فوت ہوا تھا وہ نہیں آیا تھا، اب ہم کیوں جائیں؟ تو یہ دو بھائیوں کے یا میاں بیوی کا جھگڑا، یا دو دوستوں کے، دو لوگوں کا لڑائی جھگڑا جو ہے نا، وہ پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہم کس کی مانیں، اس کی مانیں یا اس کی مانیں، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے، اگر دو بندوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر جس کی غلطی ہے، انسان اتنا پاگل نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ غلطی میری ہے، میری وجہ سے کام ہوا ہے، تو اگر جس کی غلطی ہوتی ہے وہ انسان اپنی غلطی مان لے، غلطی تسلیم کر لے اور دوسرے سے معذرت کر لے، تو بات وہیں پہ ختم ہو جائے۔ نمبر 2، اگر دونوں کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، کوئی تیسرا بندہ منافق قسم کا بندہ نوار ہو گیا ہے، جس نے دونوں کے اندر غلط فہمی پیدا کر کے دو بھائیوں کو یا دو رشتہ داروں کو یا میاں بیوی کو آپس کے اندر لڑا دیا ہے، ان کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی دوسرے تیسرے کے پیچھے چلے، کسی کو بات اپنی سنائے، کسی کی سنیں، اور وہ بھی دوسرا فریق بھی اپنی بات کسی کو سنائے، کسی سے سنیں، اور وہ باتیں آگے چلتی مزید رنگ بدلے، ان کے اندر مزید غلط فہمیاں پیدا ہوں، اور میاں بیوی کے اندر دوری پیدا ہو جائے، یا دو بھائیوں کے اندر، دو دوستوں کے اندر دوری پیدا ہو جائے، دو رشتہ داروں کے اندر دوری پیدا ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ غلط فہمیوں کو مل کے بیٹھ کے آپس اندر ان کو دور کرے۔ جب دو لڑنے والے خود ڈائریکٹ ملیں گے، آپس اندر بیٹھ کے گل بات کریں گے، ان کے معاملات جلدی ختم ہو جائیں گے، غلط فہمیاں جلدی دور ہو جائیں گی۔ جب وہ اپنے معاملات کسی تیسری عدالت میں لے کے جائیں گے، اگر تو بندہ خوف خدا رکھنے والا ہے، مومن بندہ ہے، اور چاہتا ہے کہ ان کی صلح ہو جائے، اور ان کی صلح قرآن میں، ان کی صلح کے اندر اللہ مجھے بھی اجر دے، تو انشاءاللہ وہ تو صلح کرا دے گا۔ اگر کوئی تماش بین بندہ، تماشا دیکھنے والا، کوئی منافق قسم کا بندہ ہوا، اس کو آپ نے جج مان لیا، تو آپ نے آپ کے معاملات کو مزید بگاڑے گا، مزید خراب کرے گا۔ تو اس سے بہتر ہے میرے بھائی، غلطی کمی کوتاہی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے، دو بھائیوں میں ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، دو رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، دو دوستوں میں ہو جاتا ہے۔ جب بھی ایسے کوئی اختلافات کھڑے ہو جائیں، ایسے معاملات پیدا ہو جائیں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، اپنی غلطی کو مانیں، اور اس غلطی کی وجہ سے جو دو فریقوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرو، ان کو ختم کرو، اور انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کے غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی، آپ کے اندر اس طرح کا لڑائی جھگڑے والا سلسلہ پیدا نہیں ہوگا، اگر ہم تھوڑا سا عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں۔ لیکن جب ہم اپنے معاملات دوسروں کے اوپر چھوڑیں گے، پھر بات بگڑے گی، بات مزید خراب ہوگی۔ اور عاجزی انکساری کے اندر ہی بہتری ہے۔ اگر انسان ایک غلطی کر کے اس کے اوپر اکڑ جائے کہ غلطی بھی میں نے کی ہے، اب میں نے ہار بھی نہیں تسلیم کرنی، میں اس کے اوپر اکڑ گیا ہوں، جو تمہارے سے ہوتا ہے کر لو، تو پھر میرے بھائی معاملات زیادہ بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تکبر اور غرور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے ہمیشہ۔ جو عاجز اور انکسار بندہ ہوتا ہے نا، عاجز بندہ، صبر کرنے والا بندہ، اللہ کو وہی پسند ہے۔ متکبر بندہ، تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔